السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گاؤں تھا، ہرے بھرے کھیت، میٹھے پانی کی ندیاں، کچے گھر اور سیدھے سادے لوگ۔ انہیں گھروں کے بیچ ایک ٹوٹا سا جھوپڑا تھا جس میں ایک غریب مگر باوصول لکڑہا رہتا تھا جس کا نام عابد تھا۔ عابد روزانہ صبح فجر سے پہلے جنگل جاتا، دوپہر تک لکڑیاں کاٹتا اور شام ہوتے ہی بازار میں بیچ کر چند سکے لے آتا۔ گھر میں ایک بیمار بیوی، دو ننھے بچے اور غربت جو اس کے دروازے پر کبھی دستک دے کر نہیں آتی تھی، وہ تو ہمیشہ بیٹھی رہتی تھی۔ مگر ایک بات سارے گاؤں کو معلوم تھی کہ عابد غریب ضرور ہے مگر صبر اور سچائی میں بے مثال ہے۔ روز شام لوگوں کی بیٹھک جمتی، باتیں ہوتی، ہنسی ہوتی اور اسی بیٹھک میں کئی لوگ عابد کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے عابد، تیرے نصیب میں کچھ نہیں، تیری قسمت تو اسی مٹی کی طرح سوکھ گئی ہے۔ عابد مسکرا دیتا اور نرمی سے کہتا، انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور دینے والا صرف اللہ ہے۔ مگر لوگ ہنس کر کہتے، یہ بھی کوئی جملہ ہوا، قسمت والوں کو ہی کچھ ملتا ہے۔ ایک دن گرمی بہت تھی، کام بھی سخت تھا، عابد کی کمر درد سے ٹوٹ ہی رہی تھی۔ وہ جنگل میں ایک بڑے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا، کلہاڑی ایک طرف رکھی، آنکھیں بند کیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے ایک دعا نکلی، اے رب، میں کمزور ہوں، میری ہمت ٹوٹ گئی ہے مگر تو طاقتور ہے، میں غریب ہوں مگر تو رحمتوں کا مالک ہے، میری محنت قبول فرما۔ اتنے میں پتے اور جھڑیاں ہلنے لگے جیسے کوئی جانور آ رہا ہو۔ پہلے اس نے سوچا کہ کوئی لومڑی ہوگی، مگر جب جانور سامنے آیا تو اس کی سانس رک گئی۔ وہ لومڑی تھی اور اس کے منہ میں ایک کپڑے کی تھیلی تھی جس میں سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ لومڑی آہستہ آہستہ آئی، تھیلی عابد کے قدموں میں رکھ کر پلٹ گئی اور جنگل میں گم ہو گئی۔ عابد نے تھیلی کھولی تو اندر سونا ہی سونا تھا، اتنا کہ اس کی پوری زندگی بدل سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور وہ بولا، میرے رب، میں تیری رحمت کے لائق کہاں تھا، تو نے مجھے بغیر مانگے نوازا۔ مگر اگلے لمحے دل نے کہا، یہ مال میرا نہیں، یہ ضرور کسی کا کھویا ہوا خزانہ ہے، مجھے اسے اس کے مالک تک پہنچانا ہے۔ جب وہ تھیلی لے کر گاؤں لوٹا تو لوگ دیوانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ سب نے کہا، عابد، پاگل مت بن، یہ اللہ نے دیا ہے، رکھ لے، تیری قسمت بدل جائے گی۔ مگر عابد نے کہا، ایسا مال جو میرا نہیں وہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، میں اپنی قسمت حلال رزق سے چاہتا ہوں۔ لوگ ہنس پڑے، واہ عابد، یہ بھی کوئی عقل ہے۔ مگر عابد نہیں بدلا۔ وہ گاؤں کے دروازے پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا، جس کا یہ سونا ہے وہ آ جائیں۔ دوپہر گزرتی، شام گزرتی، رات ہو جاتی مگر کوئی نہ آتا۔ کئی جھوٹے دعوے دار بھی آئے مگر نشانی نہ بتا سکی۔ 3 دن گزر گئے، لوگ کہنے لگے، یہ پاگل ہے، قسمت خود آئی تھی، اس نے ٹھکرا دی۔ مگر عابد مطمئن تھا۔ اس کی بیوی کہتی، اللہ مالک ہے، ہمیں اس کی رضا چاہیے، مال نہیں۔ چوتھے دن ایک اجنبی بوڑھا تاجر آیا، دھول میں اٹا ہوا، تھکا ہوا۔ وہ سیدھا عابد کے پاس آیا اور بولا، بیٹا، میری سونے کی تھیلی گم ہو گئی تھی۔ جب اس نے نشانی بتائی تو وہ ساری تفصیلیں درست تھی۔ عابد نے مسکرا کر وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ بوڑھا رونے لگا، بیٹا، تم نے میرا یقین لوٹا دیا۔ پھر اس نے آدھا سونا عابد کو دینا چاہا مگر عابد نے انکار کر دیا۔
امانت لوٹانا میرا فرض تھا، انعام لینا نہیں۔ بوڑھا بولا، بیٹا نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ ایک ہفتے بعد گاؤں میں شور مچ گیا، بڑی گاڑیاں، بڑے لوگ، اور ان سب کے درمیان وہی بوڑھا تاجر۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، گاؤں والوں، عابد نے میری امانت لوٹائی ہے، آج میں اس کی زندگی بدلنے آیا ہوں۔ پھر اس نے اعلان کیا، پہلا تو یہ شہر میں میری لکڑی کی فیکٹری عابد کے نام ہے، دوسرا اس کے بچوں کی تعلیم اور بیوی کے علاج کا خرچ میں دوں گا، تیسرا میں نے اپنی جائیداد میں سے ایک باغ اس کے نام کیا ہے۔ عابد کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ بوڑھا بولا، بیٹا تو نے میری امانت نہیں، میرا یقین لوٹایا ہے۔ وہی لوگ جو پہلے عابد کا مذاق اڑاتے تھے آج اس کی عزت کرتے تھے، اور عابد ہمیشہ کہتا تھا، آدمی کا رزق اس کی محنت سے نہیں، اس کی سچائی سے بڑھتا ہے، اور صبر کا انعام کبھی کم نہیں ہوتا۔